السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہمارے ملک کی سیاست اور لوگوں کے دماغوں میں یادداشت بھی نہیں ہوتی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کل کی چیزیں، بہت پرانی کوئی چیزیں بھولتے ہیں، ہم کل کی چیزیں بھی بھول جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، 2-3 دن پہلے مسلم لیگ نون نے ہوسٹ کیا زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو۔ یہ ملاقات اور یہ کم از کم یہ جو ریسیو کیا گیا، اس کو دیکھ کر سب کو بہت کچھ یاد آیا ہوگا۔ پیٹ پھاڑوں گا، لٹکاؤں گا، گھسیٹوں گا، ادھر سے لے کر ناسور ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی جو ملک میں آ کے دفن ہونے کو تیار نہیں، اس کے بارے میں کیا بات کریں، یہ زرداری صاحب کے جملے تھے۔ لیکن وہ ایک جگہ یہی دونوں ایک دوسرے پر رلی ملی کا الزام لگا رہے تھے، نون پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی نون پر۔ صرف ایک 2018 کے الیکشن سے پہلے ایسی ایک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی، ذرا وہی سن لیں تو بہت سے وہ جو میں نے کہا کمزور یادداشت ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گی۔ زرداری اور یہ عمران خان، یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے، ایک ہی سکے کا۔ ایک طرف میاں صاحب ہے، دوسری طرف خان صاحب ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ زرداری عمران، جو ووٹ آپ عمران خان کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا، جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ عمران خان کو جائے گا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لیکن پھر پی ڈی ایم بنی، ایک دوسرے کی تعریفیں ہوئیں، ایک دوسرے کے پوسٹر بینر پہ ایک دوسرے کی تصویریں لگائیں گئی۔ جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کراچی گئی جلسے کے لیے تو یہ سب دیکھا کس طرح سب ایک ہو گیا۔ بڑی اچھی زبان استعمال کی جا رہی تھی، وہ بھی سن لیں، یہ بھی ہماری ریساسٹ کی تاریخ۔ یہ ہے وہ سیاسی اقدار جس کو انشاءاللہ تعالی میں بلاول نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا۔ ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو مردوں سے لڑے۔ پلان بناتے ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے، لیکن وہ پلان بنا اور وہ پلان کامیاب اس وقت کم از کم نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ کیا بنی یہ بھی سنیں۔ یہ جواب یہ دے رہی ہے کہ تمہارا خط پھاڑ کے میں پھینک رہا ہوں، پھر میرا بھی جواب یہی ہے کہ خدا حافظ۔ اب پھر دوبارہ اتفاق ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عدم اعتماد پر لگتا ہے کہ بحث کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی۔ اس پر بھی بڑا اختلاف تھا، تاریخ کو زیادہ پرانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی یاد ہے، I'm sure آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ اختلاف شروع ہوئی ان چیزوں پر ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کا کہتی تھی اور مسلم لیگ نون نہ پنجاب میں مانتی تھی نہ مرکز میں مانتی تھی۔ سنیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے۔ ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں۔ ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جدوجہد نہیں کی۔ نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی، شہید بننے کا موقع نہیں دے گی، تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں۔ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا۔ اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو، بزدار کو چیلنج کرو، ہمارے ساتھ مل کے وار کریں۔ ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں، وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے۔ سو اب تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ کم از کم شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس میں گفتگو کی، ان کو سن کر یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں نہ کہیں اتفاق کسی حد تک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے ہماری پارٹی میں اختلاف تھا، اب وہ اختلاف کم ہو گیا، ہماری پارٹی میں 2 رائے تھی، اور آج جو اجلاس چل رہا بھی سینٹرل ایگزیکٹو کا، اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پہلے کس کی عدم اعتماد کیا مرکزی حکومت ہوگی، اسپیکر کے خلاف آئے گی،
یا صوبائی حکومت کے خلاف. علی نواز زمان صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ کا. نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کا بھی نبیل صاحب شکریہ. لیکن شروع ہنا بٹ صاحبہ کے ساتھ کرتے ہیں, ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. ہنا بی بی یہ بتائیے گا کہ کوئی اتفاق ہوا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا آج فیصلہ ہوا کوئی ابھی تک؟ کاشف عباسی صاحب آپ کا میں نے پورا دیکھا انٹرو, تو میرا کچھ نہیں ہے, یہ سب آپ ہیں, یہ سب آپ ہیں, میں نے کچھ نہیں کیا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے پوری ماضی کی ہسٹری دکھا دی, اور ابھی پریزنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں دو, اور کل ملاقات ہوئی بالکل زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, تو ہمیں تو اس چیز کو بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک جوائنٹ الائنس کے تھرو پھر دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئی. آپ نے شاید ایم کیو ایم کی بھی دیکھی, ان کے بھی مرکزی رہنما نے بات کی, زرداری صاحب اب پرویز الہی صاحب کو بھی مل رہے ہیں. تو آپ اوور آل دیکھیں کہ اگر اس وقت اتحادی بھی, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, سو اپوزیشن ایک ہے, مسلم لیگ, سو اتحادی, میں یہ کہنا بھول گیا, واقعی یہ اپوزیشن ایک ایلیمنٹ ہے ساری جو پولیٹیکل ایک موومنٹ شروع ہو رہی ہے, اور اتحادی دوسرا انتہائی اہم ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ اگر اتحادی مان گئے تو پھر تو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آپ نے کہا عوام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, ہنا بی بی آپ نے کہا عوام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کاشف عوام کی مشکلات پرسوں شروع ہوئی ہیں, عوام کی تو آپ پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوگی, لٹ گئے, برباد ہو گئے, آپ تو پرس خریدنے جو کہ نہیں رہی ہیں. اتنا عرصہ اتنی مشکلات آ گئی ہیں پاکستان میں, اور آپ کو کل یاد آیا کہ مہنگائی لوگوں کے لیے ہم نے اکٹھا ہونا. شکر ہے کاشف عباسی صاحب, آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ جب سے یہ سلیکٹڈ اور نااہل بندہ آیا ہے, اور آج ایک سروے بھی آیا ہے جس نے اور شو کر دیا ہے کہ 74% اور 78% پیپل ان کو بہت زیادہ مہنگائی فیل ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیر سے آئے درست آئے, تو ہم تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور یہ کہیں کہ دیکھیں کل اگر زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کی لنچ کی دعوت قبول کی اور وہ وہاں آئے, اور شہباز شریف صاحب نے بالکل درمیان میں بیٹھے یہ کہا کہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہے وہ جڑ بھی جاتے ہیں, اور مریم بی بی نے بھی بالکل کلیئرلی یہ بات کہی کہ اگر اس سلیکٹڈ کو نکالنے کے لیے ڈفرنٹ اپوزیشن پارٹیز, دیکھیں یہ دو فرق پارٹیز ہیں, ان کے فرق نظریے ہیں. آپ کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری اپنی پارٹی میں بھی ڈفرنٹ آف اوپینین ہوتا ہے, تو اگر عوام کے لیے یہ دو ڈفرنٹ پارٹیز اکٹھی ہو گئی, اور آپ نے دیکھا کراچی میں جو مولانا صاحب ہیں ان کا ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی, ایم کیو ایم کی اے این پی سے ہوئی, آج پھر ایم کیو ایم کی بھی بات آ گئی, تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں فرسٹ اسٹیپ از دیٹ آل دا پارٹیز ان اپوزیشن شوڈ گیٹ ٹوگیدر. دا سیکنڈ is that یہ اتحادی بھی جنہوں نے آگے جا کے عوام سے ووٹ لینا ہے, وہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ at this point of time انہوں نے اس نااہل کے ساتھ رہ کے اپنا بھی اگلا الیکشن خراب کر دیا. اتحادی آئی پریٹی شور رہنا بی بی, پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ آپس میں اکٹھا کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ زیادہ عرصہ آپ بھی اکٹھا نہیں رہ سکتے. لیکن یہ میں سروے کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سروے کا پلس کے سروے کا ذکر کیا, 2000 سے زائد افراد سے یہ سروے, میں آتا ہوں سروے سے جب سوال پوچھا گیا 84% نے پاکستان میں مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا, 80% بے روزگاری کو, اور میرا خیال ہے یہ سروے اگر آپ باہر مارکیٹ میں ویسے ہی چلے جائیں لوگوں سے ملنے تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. وزیر اعظم کی کارکردگی سے غیر مطمئن افراد ایک اکثریت میں ہیں, مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں نہیں, یہ جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو کتنے پاکستانی مطمئن ہیں وزیر اعظم کی کارکردگی سے, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی کہا گیا معاشی حالات کی خرابی کا ذمہ دار کون, 65% موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو قرار دے رہے ہیں, 29% سابق حکومتوں کے قرضوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہے, کیا حکومت ناجائز اثاثے لانے میں کامیاب ہوئی, 63% کا خیال ہے نہیں. یہ سروے اگر دیکھا جائے ٹوٹل ایک اس کا دیکھا جائے تو حکومت کے کوئی اتنا حق میں نہیں گیا یہ سروے. اس کے اوپر بھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ کیا یہ کتنا فائدہ مند ہوگا حکومت کے لیے. لیکن میں پہلے پیپلز پارٹی نبیل قبول صاحب, یہ زرداری صاحب کا بیان ابھی آپ نے سنا ہوگا, ایک سلیکٹڈ ہے, جو ہنا بی بی کی پارٹی آپ کو سلیکٹڈ کہتی تھی کہ یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں, یہ تو نیا سلیکٹڈ تیار ہو گیا ہے, یہ تو ڈیلے کر رہے ہیں. میں خواجہ آصف کو سنانا چاہوں گا, وہ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا اب ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں ٹرسٹ کرتے. سر سنیے گا کہ خواجہ صاحب کا زرداری صاحب کے بارے میں پہلے ویو. Still maintain, I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On زرداری صاحب? Yes, I still have the reservation. تو یہ
آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بندوں کی بات نہیں. آج ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے. اور یہی خالد صاحب جب یہاں پہ آئے کیا یہ ریزرویشن اب بھی ہیں, انہوں نے کہا جی اب بھی ہیں. اور وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی اے میں پھڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا. سو یہ تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تو ویسے ہی ٹرسٹ نہیں کرتی. جو آپ کے لیڈرشپ فرما کے گئے زرداری صاحب کہ جو ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتا, یہ آپ اگر کہتے ہیں میں دوبارہ سنا تو یہ ایک ملک دشمن ہفتے 10 دن کے اندر اندر ملک دوست کیسے بن جاتا ہے گبول صاحب؟ دیکھیں ہمیشہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر رواج ہی یہی ہے, جو تیسرا ہوتا ہے وہ ان کو ملانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ تیسرا زیادہ جو کوئی بڑا ہو جس کی دونوں ریسپیکٹ کریں. میرے خیال میں دونوں ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کا خیال ہے دوسری آپ تو کرتے ہیں, آپ تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنے کی. اصل رولا جو نہیں کرتے ان کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو نا, خاص کر آپ کے چینل میرے سٹیٹمنٹ کو غلط رنگ دے دیتی ہے. جب میں نے بڑا کہا تو بڑے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا میرا, میں نے بھی انہی کی بات کی. آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں ان کو؟ میں تو مولانا صاحب کی بات کر رہا تھا کہ آپ کتنے عرصے سے مولانا صاحب کے ساتھ. ارے آپ تو مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے گئے ہمیشہ کی طرح اس بات کو. آپ لے کر گئے, میں نہیں. میں نے کوئی ذکر کیا ہے ان کا؟ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے, میں نے کہا میں نے اشارتاً بھی کوئی ذکر کیا کسی کا؟ وہ خود لے کر جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے چور کی داڑھی میں تنگ کہنیاں تینوں سنانیاں نو. خیر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. علی محمد خان جو میرے خیال میں بیٹھا ہوا, اس سے کہا چور کی داڑھی میں تنکا. لیکن بھائی میری بات یہ ہے کہ اس وقت سلیکٹڈ کو ہٹانے کے لیے سلیکٹڈ لوگوں کو لانا پڑے گا آگے. جو سلیکٹڈ مطلب ایسے لوگ, میں سمجھ گیا آگے چلیں. سو سلیکٹڈ لوگوں کو ہٹانے کے لیے سلیکٹڈ, تو آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں, آپ سمجھ گئے ہیں, آپ سلیکٹ ہو چکے. کیا نون بھی سلیکٹ ہو گئی یا صرف آپ سلیکٹ ہوئے؟ دیکھیں نون کا جہاں تک نون کی شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. انہوں نے جو برف تھا وہ پگھلا دیا ہے. مطلب ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہمارے درمیان کوئی رنجشیں ہیں نہیں. دیکھیں جو آپ نے پچھلے سٹیٹمنٹ سنا ہے, یہ تو وہی پارٹی ہے نا جس نے آصف علی زرداری کو 8 سال جیل میں رکھا. یہ تو وہی پارٹی ہے جو لیکن پھر ایسا ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, پھر بہت چیزیں بھولی گئی, کہا گیا کہ ہم سب بھول گئے, آگے مل کر چلیں گے. پھر ایک ناسور بن گیا, ایک دھرتی کا ناسور ہے, ملک دشمن ہے, دفن ہونا نہیں چاہتا, ملک کا سودا کرتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن, دوسرا چور ڈاکو لٹیرا ہے. مجھے بتائیں, دو بڑی جماعتیں اپنی کنوینئنس حسب ذائقہ. یار آپ لوگ ہر روز ہی کام کرتے رہتے ہو, پھر کہتے ہیں یار پر ماضی کی بات ہے. بھائی میرے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہنے دیں تاکہ 22 کروڑ عوام جو رو رہی ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے رو رہی ہے, وہ اور خودکشیاں کرے اور مرے لوگ پاکستان کے, اور جتنے یہاں پر بے روزگاری ہے, جو گیس کی کمی ہے. سر پچھلے 2 سال سے آپ کی حمایت کر تھک گئے. جب سے مولانا صاحب 2.5 سال پہلے دھرنا لے کر آئے تھے تب سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یار گرا لیں باپ سے نہیں گرتا, پھر ہماری کیا غلطی ہے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ لوگ میری بات سنیں, مولانا کا دھرنا ہو گیا, پی ڈی ایم بن گئی, لانگ مارچ کر دیں گے, نہیں کھڑا ہونے دیں گے, نہیں چھوڑیں گے, طریقے عدم اعتماد. او بھائی 2.5 سال سے آپ کی یہ باتیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کی حمایت میں نعرے بازی کر رہے ہیں, اور کیا کریں؟ اور ہر دفعہ آپ لوگ پیچھے سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. نہیں آپ نہیں چاہتے عمران خان کی حکومت جائے تو بتا دیں, میں آپ کو اگر میرا ووٹ ہے تو ابھی لے لیں. ہم عمران خان کی مسئلہ یہ میرے ووٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں, آپ لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے, میرا تو تیار ہے آپ کے کیا خیال میں؟ نہیں ہم اکٹھے ہیں جب تک پارلیمنٹ, جب تک ہمیں سیٹ مل جاتی ہے ہم اکٹھے ہیں, جب تک ہمارا مفاد ہے ہم اکٹھے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ لوگوں کی سوچ ہے, ان لوگوں کی سوچ ہے جس قانون کے خلاف ہوتے ہیں آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن, اس قانون کے لیے اسمبلی میں نہیں آ, سینیٹ میں نہیں آ. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ سچائی کی طرف نہیں آ رہے ہیں, آپ لوگ سچائی کو نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ لوگ ملک کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو عمران خان کا چائنا کا وزٹ نظر نہیں آ رہا ہے, جہاں پر 12 لوگ گئے اور ایک ایتھلیٹ گیا اور وہ کہتے ہیں ونٹر اولمپک دیکھنے گئے ہیں. او بھائی میرے, آپ ان حالات کو دیکھیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی شیر سرکس میں آپ کو پتا ہے کام کرتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی شیر سرکس میں بلندیاں کھاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں ہمیں ملنا پڑے گا. گبول صاحب جو باتیں آپ آج کر رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا, کل آپ ہی ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہوں, کل آپ ہی کہہ رہے ہوں گے نہیں تم غلط ہو, نہیں تم مل گیا, نہیں تم نے ڈیل کر لیا, تم نہیں کر.
نہیں نکالیں گے. آپ لوگوں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ اچھا ابھی بھی آپ کو بھروسہ نہیں, چلو یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. آپ شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ رہے. ہم شہباز شریف صاحب نے اس وقت ہمیں ایشورنس دی ہے, ہم اس ایشورنس پہ چل رہے ہیں, ہمیں عزت دی ہے, ہمیں کھانے پہ بلایا ہے, کل کو ہم ان کو کھانے پہ بلائیں گے اور اس طرح یہ بات چلے گی. اور پارلیمنٹ میں آ کے آپ دیکھیں گے آئندہ میری ایک بات نبیل صاحب, ایسے کتنا اس بیچاری قوم کو آپ کہانیاں سنائیں گے. ایک وقت تھا جب زرداری صاحب گئے تھے, اور رک تو جائیں نا, رک تو جائیں, اور رک تو جائیں, اور رک تو جائیں, سن تو لیں. جب زرداری صاحب نے رائے میں بیٹھ کے کہا تھا اگلی جنریشنز, اب یہ بچے آپس میں بول صاحب بس ایک چیز کریکٹ کرنی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ میاں صاحب ہے, میاں نواز شریف صاحب. تو آج جو سی کا اجلاس ہے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ میاں صاحب وہ جو ہے وہ پارٹی کے قائد ہے, وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے تو ہم سے ملاقات جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے, ہم نے تو شہباز شریف صاحب سے بات کی, ہم شہباز شریف کی دعوت میں گئے ہیں. اب آپ نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. آپ بھی پارٹی کے ہوں گے, کہتے ہیں ہمارے لیے وہ نہیں, حالات کو سمجھے, ہمارے دیکھیں ہمارے حالات کو سمجھے, وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں نبیل صاحب, آپ کے لیڈر جو قائد ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کو حالات کو سمجھے, جو قابل قبول ہے اس کی بات کریں. کاشف سب بات آپ کو پتا ہے تو مجھے کیوں بٹھایا بھائی, سب بات آپ کو پتا ہے. سر آپ کے اتحادی کنٹرول میں ہے. خیر دیکھیں سر, یہ تو ایک طرف 7th سیزن چل رہا ہے پی ایس ایل کا, اور یہ کوئی 7ویں کیس چل رہی ہے پی ڈی ایم کی. اپنے لیٹسٹ آپ نے دیکھا جو سینٹ کے اندر ہوا ہے کہ جہاں ان کی اکثریت ہے, یہ نہیں جہاں ہماری, جہاں ان کی اکثریت ہے, جہاں ان کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے, وہاں کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ بات کر رہے ہیں کس طرح وہ استعفے منہ سے مارنے سے چلی تھی اور اس لیول پہ پہنچ گئی. ان کا وہی اشارہ ہوگا. دیکھیں جو ایک طرف سے ایم کیو ایم نے سر کھڑا کیا ہے, دوسرے کاف لیگ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھ جو فیملی ری یونین ہوئی اور اس کے اندر آ کے ابھی انہوں نے کیا کہا کہ قائد ہمارے نواز شریف غلط جگہ مل رہے ہیں. ابھی آ کے کہا نا, تو چھوڑے کاف لیگ, چھوڑے ایم کیو ایم کے, تو اپنے مسائل ہے نا. دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرسوں ملاقات ہوئی فیملی ری یونین ہوئی ہے, فیملی ری یونین, اچھا ان کی بات کر لیں, فیملی ری یونین ہوئی ہے. کیوں فیملی, ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم جب بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں, جب بھی کوئی کہتے ہیں نا خطرناک آئی جی آ جائے نا, تو چور اکٹھے ہو جاتے. سیسیلین مافیا, ان کو اہمی تو نہیں کہا گیا, پبلو اسکوبار, ان کو ایسے تو کیا ہوتا ہے اس میں. جب آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ سارا مافیا ایک دم ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیریٹری بانٹ لیتے ہیں, جس طرح پاکستان میں سندھ آپ کا سروے پڑا آپ نے, پوری بات سن لیں آپ کی کہانی آ گئی. اتنے مذاق سنتے رہے 15 منٹ, اور اس مذاق کنٹینیوس 3.5 سال سے سن رہے ہیں آپ. جس دن پرائم منسٹر نے پہلی تقریر کی تھی اس دن یہ آ کے کیا کہہ رہے تھے, آج 15 منٹ دے دیے مجھے, آپ 2 منٹ نہیں دے رہے. میں کیا صرف آپ سروے پہ بات کرتے ہیں نا, شو ختم تو نہیں ہو رہا, ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں سروے پہ. کہنے کا مقصد کیا ہے میرا, جب آج اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ ان کو انٹرٹینمنٹ چینل تو نہ بنائیں یار, بڑے سیریس نیوز چینل ہے. آپ خود ہنس رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ انٹینٹ ان کی ٹھیک ہے. بالکل جی, ڈر گئے ہم لوگ, پھر ڈر گئے. ابھی سینٹ میں ڈر گئے. ابھی دیکھنا جب یہ لاکھوں لوگ لے کر اسلام آباد آئیں گے, میں دیکھتا ہوں آپ کھڑے کیسے ہوں گے اسلام آباد. وہ کہتا ہے نا بندہ بہت بدماش بنتا تھا, اس کو اگلے بندے نے آ کے چپیڑ مار دی, اس نے کہا اب کیا مار, اس نے پھر مار دی, اس نے کہا اب کیا مار, اس نے پھر مار دی, اتنے میں اسٹیشن آ گیا. تو ان کا تو یہ اشر ہے, ہمیشہ کرتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, بولتے رہیں گے. کہنے کا مقصد کیا, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں فیملی ری یونین ہوئی ہے, کیوں, وجہ کیا ہے, وہ میں بتا دوں. ان کے سٹیکس اکٹھے, ان کے سٹیکس کا ایجنڈا ایک ہے, چوری کا پیسہ بچانا ہے, اور کیا ہے, آگے ڈر رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سال جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے, یہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ 1.5 سال, اس کے بعد یہ آپ کا ووٹر ہے بھائی, بالکل صحیح ہے, سروس ٹھیک ہے, you can't say what you are saying. دیکھیں آپ مہنگائی ہے بھائی, مہنگائی ہے, ہم خود کہتے ہیں مہنگائی ہے, ہم کہتے سنتے جائیں, کیوں کہتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا مجھے بریک لینے دیں, یہ بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو تھپڑ مار دوں, آپ نے مجھے تھپڑ مار دیں, کیوں, میں نے کہا ہاں مارا, ہاں مارا. دنیا کے اندر یہ کوئی آرگومنٹ ہے یار, دنیا کے اندر اپوزیشن یہ کرتی ہے. آنسریبل ہے نا, پارلیمنٹیرین ہے, آنسر مانگے نا ہم سے, ہم ڈیلیوری بتائیں گے نا آپ کو. یہ کیا بات ہوئی, اگر ڈیلیوری ہوتی تو یہ بہتر ہوتا. 85% مہنگائی, مجھے بتائیں کہ کیا غلط چیز ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اور پاکستان میں ہوئی ہے, تو اب یہ کہہ نہیں, کیونکہ پاکستان اس خطے پہ تو ہے ہی نہیں ہے. پاکستان تو نہیں ہے اس خطے پہ, پاکستان کو الگ بیہیو کرنا چاہیے. اگر امریکہ جو نیگیٹو انفلیشن تھی اگر 7% ہو گئی ہے تو پاکستان میں کیوں ہوئی ہے بھائی, ہمارا تو کوئی قصور نہیں, بالکل کوئی. انڈیا
टर्की 36%, आपका ड्राइवर क्या श्रीलंका। अच्छा, इसका ये मतलब है आप ये कह रहे हैं कि ड्राइवर पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी है, यही तो मसला उसका। क्योंकि दुनिया के जो हालात है पाकिस्तान पे तो आते ही नहीं है ना, पाकिस्तान पे तो इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आखिरी साल में जिसको आप बुरा डंका बजाते हैं कि 5.5% पे ग्रोथ छोड़ के गए थे, हम कहते हैं हम 3.5 साल में ले आए। हमारे डिलीवरेबल्स ये हैं कि कोरोना में हम दूसरे नंबर में पूरी दुनिया के अंदर। हम ये कहते हैं कि हमने जिस फॉरेन पॉलिसी दी है आज तक पाकिस्तान में इस तरह की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आखिर में ये वोट डालेगा, आखिर में ये वोट डालेगा, दिस विल मैटर। और एक सेकंड, ब्रेक हिना बीबी, एक सेकंड, मैं आपका एक सेकंड हिना बीबी आपसे एक सवाल पूछ लूं। आपने कहा बड़े डाकू इन्होंने अपने साथ बिठा लिए, जो इन्होंने डाकुओं का नहीं, एक सेकंड रुक जाए ना, का एक के लिए और दूसरे के लिए इमरान अली का। मुझे एक बात बताए हिना बीबी, वो जो सबसे बड़ा डाकू पाकिस्तान का था वो तो आसिफ जरदारी थे, बकौल आपके और मियां साहब के और शहबाज साहब के। वो आपके साथ आज आप उनको डाकू समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, हम तो सबसे बड़ा डाकू इमरान खान को उसके बाद चले किसको इमरान खान, उसके बाद क्या जरदारी साहब आते हैं? सारे काबीना में बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे आलमी अवार्ड ले लिया करप्शन का। हिना बीबी, ये बात मैंने आपकी मान ली, मैं आपके साथ हो गया। सबसे बड़ा डाकू, हाँ जी, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मौका देना आप बात उसका करने का। जवाब दे दें। हमारे लिए सबसे बड़ा डाकू इमरान खान है। दूसरे नंबर का कौन है? सबसे बड़ा चोरों का माफिया इमरान खान साहब है, जिन्होंने आटे के ऊपर आटा लूट गए, चीनी लूट गए, सारा कुछ। आप मेरे सवाल का जवाब दें, आगे बताएं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या आप जरदारी साहब को चोर समझते हैं कि नहीं समझते? देखिए, सियासी जमातें जो होती है ना, वो हमेशा अपने बातचीत के डोर्स ओपन रखती हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, फिर आप कहेंगे मैंने सवाल का जवाब देना। सवाल ये है क्या जरदारी साहब आज भी चोर हैं या नहीं है? क्योंकि आप लोग तो पिछले हफ्ते भी यही कह रहे थे। देखिए, मैंने आपको बता दिया, मैं सबसे बड़ा चोर इमरान खान साहब को ना, मैंने ये नहीं पूछा कि वो तो हो गए ना, जरदारी साहब हैं या नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात, जरदारी साहब हैं या नहीं है आजकल? आपने ये स्टार्ट की, आजकल जरदारी साहब चोर हैं कि नहीं? मैं ऐसी बातें ऑन द शो आई डोंट थिंक कि मैं प्रमोट भी करती हूँ। अभी आपने प्रमोट किया कि इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। मैं तो छोटे चोरों की पूछ रहा हूँ कि क्या वो छोटे चोर हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वो हर एक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सबसे बड़ा करप्शन किंग है। अच्छा, आपने जवाब नहीं देना, चलिए ठीक कहा कि इनके दौरे हुकूमत में ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पहले बता दिया था कि इन हाउस तब्दीली या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कैसे होता है। पहले सुने वो क्या कहते हैं। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो ये सेनेट से शुरू कर लें, वहां पता लग जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत पाकिस्तान में क्या है। तहरीक अदम एतमाद की हकीकत आपको इन दोनों रहनुमाओं ने बड़ी खुल के बता दी। सो पहला ये बता दें कि अब अगर तहरीक अदम एतमाद पर फैसला हो गया हिना भट्ट साहिबा, क्विकली बताइएगा, मेरा ये सेगमेंट जरा मैंने नबील साहब से भी यही सवाल पूछना है, तो वो उसका मतलब ये होगा बकौल मरियम नवाज के और शाहिद खाकान के कि आपको कोई इशारा आया है? क्या वाकई कोई इशारा आया है आप लोगों को जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पर अब इत्तफाक हो गया? देखिए, बिल्कुल, मैं नबील गबोल साहब से इस बात पे पहले बात हो रही थी। मैं सिर्फ एक ये क्लैरिफाई करती जाऊं कि नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट है। कल जो मुलाकात हुई लंच की, उसमें जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वो बिल्कुल मरियम बीबी को मिले, शहबाज शरीफ साहब को मिले और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आइस ब्रेकिंग था। और नवाज शरीफ अच्छा, ये कल लीडर कौन था? फैसला मरियम बीबी ने करना है या शहबाज साहब ने करना है कल की मीटिंग के बाद? आज की ऐसी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें नवाज शरीफ साहब को सारे कल के लंच के जो पॉइंट्स है वो बताए जाएंगे और फिर इख्तियार मियां साहब को दे दिया जाएगा, तो फैसला कर लो, वो डिसाइड करेंगे और फिर मियां साहब फैसला को इख्तियार दे दिया जाएगा। सुनेंगे तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव करने की जरूरत थी? एक व्हाट्सएप के ऊपर 6 पॉइंट लिख कर भेज देते, आप लोगों को इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि फैसला हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सबकी बात सुनेंगी और जो कितने लोग बैठे हुए थे फिर फैमिली की बात नहीं है। ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि कल की मीटिंग में पार्टी के बाहर के कितने लोग बैठे थे? आप सीईसी में देखिए, सारी पूरी पार्टी बैठी हुई है,
پوری اور پوری پارٹی بیٹھ کے میاں صاحب کو بتائے گی کہ ملاقات میں کیا ہوا، اب آپ فیصلہ کر لیں. پارٹی انہوں نے کہا پوری پارٹی بیٹھی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پوری پارٹی کون سی بیٹھی؟ شہباز شریف بیٹھے ہیں، مریم نواز بیٹھی ہیں، حمزہ نواز بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کراس کوسچن نہ کریں، پوری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. کراس کوسچن نہ کریں. ہماری پارٹی عمران خان کی طرح ایک فیشسٹ یا ڈکٹیٹر پارٹی نہیں ہے جو لوگوں کو پارٹی سے نکال دیتی ہے اپنا اوپینین دینے میں، جو کان کے کچے ہیں، جو صرف شہباز گل کی یا پھر 3-4 چودھری نثار پارٹی میں نا آج بھی. آج دیکھا میڈم چودھری نثار پارٹی میں نا، بتائیں ان کو. نہیں ہے میاں صاحب ہیں. نہیں ان کو بتائیں چودھری نثار، میڈم ان کو بتائیں چودھری صاحب آج بھی پارٹی میں چودھری نثار علی خان. یہ آپ الزام لگا رہے کہ آپ نے ان کو نکال دیا. میں آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضرور ایک فیشسٹ ہیں، ڈکٹیٹر ہیں. وہ اپنے پرانے جو لوگ ہیں ان کی باتیں نہیں سنتے. آپ نے شاید حامد خان کی انٹرویو آج آیا، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کان کے کچے ہیں. وہ جو آخری بندہ آ کے کان میں بات کرتا ہے نا، وہ اس سے ڈیسیجن لیتے ہیں. میاں صاحب ایک بہت پرائم منسٹر صاحب رہے ہیں اور ابھی بھی پاپولر. میں وہی بس یہ بات کمپلیٹ کروں کہ میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوئے یہاں بائی الیکشنز بھی ہم جیت رہے ہیں، یہاں دسکا کا الیکشن ہو، خانے وال کا الیکشن ہو، ابھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آپ کی بات ٹھیک ہے، پارٹی پاپولر ہے آپ کی، اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہم جیتیں گے، یہ بات ٹھیک ہے. آپ فکر نہ کریں. چودھری نثار کا جواب بھی نہیں دیں گے، لیکن چودھری نثار صاحب پارٹی میں، اور ڈاکو والا جواب بھی نہیں دیں گے. نہیں وہ بھی نہیں. نبیل صاحب اشارہ ہوا عمران خان ہے نا سب سے بڑے، اس کے بعد اور سارے آپ کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں. پرویز الہی صاحب بھی ڈاکو. اب تو اس بات میں بھی جواب نہیں دے سکتی، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. یہ تو وہ بتائیں گے نا، ان کا بھی ماضی چلائیں. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے اپنے؟ سب چلا چکے ہیں. آج آپ کی باری تھی اس لیے آپ کا چل گیا. گبول صاحب، دا فیکٹ کی میں نے آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی سنایا، میں نے آپ کو شاہد صاحب کو بھی سنایا، اور یہ بات لارجلی پاکستانی پولیٹکس میں مانی بھی جاتی ہے کہ 62 لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم چیئرمین سینٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ووٹ 50 نکلتے ہیں، اور آپ بڑے رولر ڈالتے ہیں کہ ہم نکالیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن وہ لوگ نہیں نکلتے. سب کو پتا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. اب یہ بتائیے اشارہ ہے، کیونکہ ایک بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اکٹھ، سن لیں، یہ اکٹھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ادھر سے سب دل برداشتہ ہو گیا. اب کوئی اور ہی راستہ نکالیں تو نکالیں، وہاں سے جواب نہیں آ رہا. یہ ایک ویو ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ وہاں سے اشارہ مل گیا. آپ کو بتائیں دونوں میں سے ٹھیک کون سا؟ مجھے بتاؤ کسی قسم کا بھی اشارہ جو ہوتا ہے وہ کیا آپ اوپنلی اس اشارے کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ پہلے کرتے رہے ماشاءاللہ ادھر بیٹھ کے. نہیں میں اب ٹرینڈ ہو گیا ہوں، اب بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ اشارہ ہو گیا ہے؟ مطلب آپ کو ابھی کل شام کو آپ میریٹ میں بیٹھے تھے، آپ کو ایک نے اشارہ کیا، آپ بتائیں گے وہ اشارہ دینے والی کون تھی یا کون تھا؟ آپ کبھی اشارے دینے والا ہے دینے والی کا آپ نام نہیں لیتے ہیں، آپ تو صرف بس مسکرا جاتے ہیں. کیونکہ اس طرح آپ نے مسکرائے کہ نہیں مسکرائے یہ بتائیں. مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے آپ کے سوال کے اوپر. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ مسکرا رہے کہ نہیں مسکرا رہے؟ میں تو مسکراتا ہوں. میں نے اس اشارے اصل مسئلہ آپ کے مسکرانے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا بلاول صاحب کو جب اشارہ کسی نے کیا بیٹھ کے دور سے، وہ مسکرائے کہ نہیں مسکرائے؟ اور انہوں نے نمبر دیا کہ نہیں؟ آپ میرے اشارے کا پوچھ رہے ہیں، میں ہر اشارے پر مسکراتا ہوں. بلاول صاحب میں آل دا ٹائم مسکراتا ہوں. دیکھیں یہ جو بات آپ سوال کر رہے ہیں اشارے کا، کوئی ہم پیپلز پارٹی اشاروں پہ نہیں چلتے. پیپلز پارٹی عوام پر چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ سیاسی بیان سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم انتظار کریں آج سی سی کی میٹنگ جو ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اس میں کیا بات بولتے ہیں. ہم نے جب آپ کہتے ہیں نا اشاروں پہ نہیں چلتے، ایڈوائس کے پی سے کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں یہ کہہ کے بھیجا کہ حکومت پیپلز پارٹی نے بنانی ہے. بلوچستان کی حکومت ٹوٹی تھی، ایک بندہ بھی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ نہیں کیا ہوا تھا؟ اشاروں پہ ٹوٹی تھی، اوپنلی ٹوٹ رہا تھا. وہ اشاروں پہ نہیں، ہم جو کرتے ہیں ان کی. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان بلوچستان کہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے گا یہ اشارہ کس نے کیا تھا؟ یہ اشارہ کس نے کیا تھا؟ دھرنا کے موقع پر یہ اشارہ کس نے کیا تھا؟ انگلی اٹھ گئی ہے. ہاں وہ کہتا تھا انگلی اٹھ گئی ہے. ایبسولوٹلی. کیا آپ کو شک ہے؟ کیا آپ کو شک ہے اس بات کا؟ یہ تو آپ اس وقت کہیں گے نبیل صاحب جب آپ کو شک ہوگا کہ اس کو انگلی کا اشارہ نہیں چاہیے تھا. وہ تو عمران خان خود کہتا تھا اشارہ ہونے والا. ہم تب لائیں گے جب آپ اس بات کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو. آج میرا سوال کاشف. سر ایک اور ایک سیکنڈ، ایک بی بی نے بڑی اہم بات کی ہے. ایک سیکنڈ سر نبیل صاحب ایک سیکنڈ رک جائے. وہ کہتے ہیں عدم اعتماد صرف اس وقت آئے گی جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گی ہے. یہی بات کی ہے نا بی بی آپ نے؟
بالکل ہم جو ہے نا عوام کی پلس کو جانتے ہیں اور آپ دوبارہ یہ ریپیٹ کر دیں جو آپ نے بات کہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد صرف اس وقت آپ لوگ لے کر آئیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آپ نے شاید حقان عباسی کا بیان چلایا, بالکل صحیح بات ہے. اسٹیبلشمنٹ جب نیوٹرل ہوئے گی, میاں صاحب کا بھی یہی بیان ہے, فون کر کے بتائیں گے کیسے پتا چلے گا آگے. یہ آج سی میں آپ کو بتاؤں کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی, اس میں بہت چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. آج سی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد یہ ساری تجویز پی ڈی ایم میں جائے گی. جب پہلے عدم اعتماد لے کے آئے تھے سینیٹ میں, وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ لائے تھے, یہ کہہ رہی بی بی. اس تو اشارہ تھا, اب اشارہ نہیں ہے. میں صرف یہ یار لہو لہان ہو گئے, مار کھا کھا کے پھر باز نہیں آتے. جو بیوقوف اور عقل مند کی ڈیفینیشن کیا ہے, میاں صاحب کا ایک ہی بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو. بار کرتا ہے اور اس کا رزلٹ ڈیفرنٹ چاہتا ہے, اور یہ اسی کام پہ چڑھے ہوئے ہیں. سر کوئی ہم سی پیک پہ بات کریں, کوئی ہم چائنا وزٹ پہ کریں. پرائم منسٹر 2 دہائیوں بعد رشیا جا رہے ہیں, پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. سیریس قسم کی گفتگو, آپ ایک چیز کو بار بار کر کے دیکھ لیں, اور ایک بات جو انہوں نے چور ڈاکو والی بات کی, یار دیکھیں یہ بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا پرائم منسٹر چور ہے, انہیں کیوں کہ دیکھیں اس کا پاناما پیپرز میں نام آیا تھا, اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی تھی, اس نے بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی تھی, اس کے جو چپڑاسی مقصود چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپیہ نکل آیا تھا. دوسرا ایمان علی پرائم منسٹر کے کہنے پہ پیسے باہر لے کے جا رہی تھی. جو چور ہے وہ عمران خان ہے. میں 98% میری جو میں نے شو کیے ہیں ایسٹس وہ ٹی ٹی بیسڈ ہے. ایک بیگم مجھے بھیجتی ہے, دوسری بیگم کا میں گھر لے کے دیتا ہوں. چور نہیں ہے, دھیلے کی کرپشن نہیں کی, یہ وہی علاقہ ہے. انتہا ہے, انتہا ہے. ایک سیکنڈ, جس فلیٹ میں رہتے ہیں, جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ پاناما پیپرز کے اندر ہیں اور کہتے ہیں ڈاکو دوسرے ہیں. رک جائے, پرانی کہانیاں ہوں گی. مجھے یہ بتائیں, آپ کی یہ ساری کہانیاں آپ لوگ سناتے رہے ہیں, یہ ساری باتیں پہلی دن سے تو نہیں. عمران خان صاحب تو کنٹینر پہ 2014, 12, 8, 10, 11 سے شروع لگے ہوئے ہیں یہ بات. آج جب لوگ ووٹ ڈالتے ہو, پچھلا سروے آیا تھا, اس نے کہا کون بچائے گا پاکستان, نے یہ نہیں کہا عمران خان, انہوں نے کہا نواز شریف. کہا نہیں یہ بات, اس میں جان زرداری زیادہ ان کے 33 اور 30%. مطلب لوگوں کو اس طرح نہیں, تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا یار تھوڑا سا کیا, تھوڑا سا ٹویسٹ, تھوڑا سا. اچھا ٹھیک ہے, 3% ہے نا. میں آپ کو میری بات ہے, یہ بڑی کمال کی بات کی آپ نے. 3% ہو تو تھوڑا سا یار, اگر 3% آپ کیا, بورس جانسن آپ کو پتا ہے کتنی بزدار کے سروے کو بزدار کے سروے کو پرائم منسٹر نے کوٹ کیا تھا, اس میں کتنا فرق تھا؟ میں آپ کے شو میں آیا, ارے بزدار کے سروے میں کتنا فرق تھا؟ جو بزدار کو عمران خان نے کوٹ کیا, یہ تو نہیں کہا نہیں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن بہتر ہے. بات کر رہا ہوں کاشف بھائی, میں آپ کے شو میں آیا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آپ نے سروے اٹھایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کی لیگیلٹی اور اس کی کنڈیشنالٹیز پہ نہیں جاتا, میں اون کرتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے, میں اس سروے کو بھی اون کرتا ہوں. آج پوری دنیا کے جو بائیڈن کی جا کے مقبولیت چیک کر لیں, بورس جانسن کی جا کے آپ مقبولیت چیک, سر آپ فیکٹری بھول جاتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ ہم نے بہت طریقے سے کورونا کو صحیح کر دیا, پاکستان دوسرے نمبر پہ آ گیا, اور آپ کہتے ہیں اس کے افیکٹ نہیں آنے چاہیے. آپ کی بات 100% درست ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ اپنے باپ کے پاس گیا, کہتا ہے ابا وہ امتحان ہوا تھا نا تو کاشف بازی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا تو انہوں چھاڑ اپنا دس, کہا نہیں علی ایوان بھی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا تو انہوں چھاڑ اپنا دس. انہوں نے کہا جی جو تو وہ فیل ہو گئے تھے, میں کو آئنسٹائن کی اولاد ہے, پاس ہونا میں ہی فیل ہو گیا. یہ کیا آرگومنٹ ہے, جو بائیڈن ہو گیا تو فلانا ہو گیا, یار بات کر رہے ہیں. پوری کلاس فیل ہو گئی ہے, پورا اسکول فیل ہو گیا, تو کوئی تو ریزن ہوگا نا. کاشف تو بہت اچھا پڑھنے والا تھا, یہ کیوں فیل ہو گیا؟ یہ تو بھائی جان, یہ ہنا پرویز تو بہت اچھی نہیں بھی پڑھتی چھاپا. سروے کیوں آپ کے خلاف ہے؟ 75%. انہوں نے سروے پڑھائی نہیں ہے. مہنگائی ہے کہ نہیں, کاشف آپ بتائیں نا, بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے. $85 پہ برنٹ ہے نا, 450 سے خوردنی تیل 1450 پیپلز پارٹی کے دور میں 145 پہ گیا تھا. تو کتنے پرائس تھی پیٹرول کی پرائس کیا تھی؟ 25% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کے دور میں, وہ بھی تو بتائیں نا. پہلے سال میں, 25 پہلے سال میں, میں بھی پہلے سال کی بات کر رہا ہوں. اور ایوریج برینٹ فرسٹ ایئر آن ایوریج 12.5% انفلیشن رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. ان کی قصور کیا ہے؟ فائنینشیل کرنچ آیا ہوا تھا 2008 کے اندر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ پاکستان کو علیحدہ بیہیو کرا کے دکھا دیں,
آپ نے آئل بونانزا انجوائے کیا. I agree کہ انٹرنیشنل انفلیشن ریٹ بھی ہے لیکن چینی اور آٹا بھی ہے. آپ دیکھیں دوسری طرف جو کاشتکار کو 350 روپے من مل رہا ہے جو پہلے 100 روپے ملتا تھا. 83 لاکھ خاندان آپ کے کاشتکاری سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ٹائم مہنگائی ہو تو ہم کہیں گے 1100 ارب روپیہ انجیکٹ کیا آپ نے کاشتکاری میں. اب بمپر کراپس لے کے آئے. مجھے بریک لینے یہ کون سی لیٹس سی واٹ ہیپنس. یہ کہ وقت مانتے ہوئے مہنگائی ہے سروس خلاف ہے. اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے. یہ تو جی آخر میں اینڈ آپ نے مذاق پہ کرنا ہوتا ہے. اچھا چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک آپ کے ساتھ بیک ناظرین. اپوزیشن کا اکٹھا ہونا کیا یہ اس بات کی نشانی کو اشارہ ہوا؟ ممکن ہے شاید ممکن نہ بھی ہو. اپوزیشن کا اکٹھا ہونا شاید اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اپوزیشن اکیلے اپنے لانگ مارچز کے ساتھ شاید حکومت کو نہ گرا پائے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے اپنے اتحادی ہیں کیونکہ اتحادی اگر علیحدہ ہو گئے تو کوئی عدم اعتماد کوئی دھرنا کوئی لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیانات ان کے اتحادی دے رہے ہیں وہ کچھ زیادہ خوشائند نہیں حکومت کے لیے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب حکومت کے اوپر یہ مشکل گھڑی آتی ہے تو یہ اتحادی اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اگلے 24 گھنٹے میں نون کیا فیصلہ کر کے باہر نکلتی ہے, ہوگا کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.